السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق، وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے، پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں۔ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو گفتگو تسلسل کے ساتھ ہم کر رہے ہیں سورہ حج کے بارے میں ہے، اور بتایا کہ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کا بعض حصہ سفر میں، بعض حصہ حضر میں، بعض حصہ مکہ کے اندر، بعض حصہ مدینہ میں، بعض حصہ حالت جنگ میں، بعض حصہ حالت امن میں نازل ہوا ہے، بعض رات میں، بعض دن میں۔ جو آیتیں گزشتہ کل ذکر کی گئیں اس میں حج کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تعمیر کے بعد اعلان کر دیا لوگوں میں، جس کی قسمت میں اللہ نے بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی وہ ضرور اس حج کے لیے پہنچے گا۔ اس نے اس وقت لبیک کہا، جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کے لیے جائے گا۔ کل یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ دم تمتع اور دم شکر کیا ہے۔ دم قران اور دم تمتع یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک ہی سفر کے دوران 2 عبادتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا کہ اس نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ایک قربانی کی جاتی ہے، اس کو دم تمتع کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم دم قران ہے کہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ کیا، ایک ہی احرام میں کیا، اس کی بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک قربانی ہے ایک حج افراد ہے جس میں قربانی لازم نہیں۔ تو گویا حج کرنے والا قربانی بھی کرتا ہے، اور وہ جو مالداری کی قربانی ہے، اکثر یہ لوگ اس میں سوالات کرتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں کیا وہ اپنی ہر سال والی قربانی یہاں کریں یا نہ کریں؟ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسافر ہیں آپ تو مسافر پر حج کی مالداری کی قربانی واجب نہیں رہتی۔ مسافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے ہیں اور آپ کا مکے میں سفر حج کا ملا کر ٹوٹل 12 دن 13 دن ہی ہو رہا ہے، 14 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے آپ۔ گویا شارٹ حج کے لیے گئے ہیں، جو آج کل ہوتا ہے 3 ویکس حج، اس میں 13 ڈیز یا 14 ڈیز حج کے مکہ میں ہوتے ہیں، باقی مدینہ میں 1 ہفتہ۔
ایسا آدمی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر آپ سفر کے لیے گئے ہیں حج کے، لیکن کافی دن پہلے گئے ہیں یا حج کے بعد کافی دن رہنے کا پروگرام ہے آپ کا، مور دین 14 ڈیز، 14 دن سے زیادہ آپ مقام قیام کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب آپ مقیم ہو گئے، اور مقیم پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی الگ جو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، کسی اور ملک میں بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ قربانی جو حج کے ساتھ متعلق ہے وہ قربانی الگ ہے۔ یہاں پر قربانی کا ذکر اس لیے آیا اور آگے نظر کا ذکر آتا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ نظر کیا ہے؟ نظر کے معنی ہوتے منت ماننا۔ کسی معاملے کے ہونے پر ہم کنڈیشنل کوئی کام یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھ لوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کر لوں گا یا میں حج کر لوں گا۔ ایسی کوئی عبادت جو مقصودہ عبادت ہے، ان میں سے کسی کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حج کے بیان میں نظر کا ذکر بھی اس لیے آیا کہ چونکہ نیکی کا سفر ہے، لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ اس جگہ جاتے ہیں، تو ایسے سفر میں لوگ بہت سے نیت اور عزائم کر لیتے ہیں کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع حج کے موقع پر 25 طواف کر لوں گا، 50 طواف کر لوں گا۔ کچھ لوگ نظر بھی مان لیتے ہیں۔ ایک بات نظر کے سلسلے میں نوٹ کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اگر دل ہی دل میں کسی کام کا ارادہ ہوا ہے تو یہ نظر نہیں ہے، جب تک آپ زبان سے ادا نہ کریں۔ یعنی دل میں یہ سوچا ہے کہ اس حج میں تو میں 50 طواف کر لوں گا، زبان سے نہیں کہا تو وہ نظر نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے ارادہ ہے۔ نظر اور منت اس وقت ہوگی جب وہ زبان سے ادا کرے، وہ لازم ہو جاتی ہے، اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ تو چونکہ اس سفر میں بہت سے لوگ نظر مانتے ہیں، قربانی کے بھی نظر مانتے ہیں، وہاں پر جو قربانی دی جاتی ہے حرم میں، اس وجہ سے اس مسائل میں، حج کے مسائل میں، قربانی کے مسائل میں اللہ نے یہ حکم بھی دیا، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں اور قربانی اپنی نظروں کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں بیت عتیق کا۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ناموں سے یاد کیا۔ کہیں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ کہا، کہیں صرف بیت کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت العتیق کہا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ عتیق کے معنی 2 ہیں، ایک عتیق کے معنی آزاد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو ہمیشہ آزاد رکھا ہے، غلاموں ظالموں کے ظلم و ستم سے، جبابرہ کے جبر سے اللہ نے آزاد رکھا۔ دوسرا معنی عتیق کے بہت پرانا، انٹک، اسی قریب قریب لفظ بھی ہے انٹک اور عتیق۔ تو عتیق کے معنی پرانا، چونکہ سب سے پرانا مکان اللہ کا جو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، تمام مفسرین کے اتفاق سے اس آیت میں یطوفوا بالبیت سے مراد طواف افاضہ ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، فیرویل طواف کہتے ہیں، وہ یہ طواف ہے، رخصتی کا طواف، طواف زیارت۔ فیرویل طواف تو طواف وداع کو کہا جاتا ہے، یہ طواف زیارت جو واجب ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا، حج کا رکن اعظم۔ ترتیب کے معاملے میں اب چونکہ قربانی کی بھی بات آئی، طواف کی بھی بات آئی، 10 تاریخ کو حاجی 3 کام کرتے ہیں۔ ایک کام ہے کنکریاں ماننا، پیبل اسٹون،
دوسرا کام ہے قربانی کرنا، اور تیسرا کام ہے سر کے بالوں کا حلق کرانا، شیو کرانا، عورتوں کے لیے فنگر ریپ کے برابر کاٹنا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں ترتیب، آرڈر ضروری ہے۔ چوتھا جو کام ہے طواف زیارت، اس میں ترتیب نہیں ہے، یعنی اس طواف زیارت کو آپ چاہے رمی کے بعد فوراً کر لیں قربانی سے پہلے، چاہے رمی اور قربانی کے بعد کریں، چاہے رمی، قربانی اور حلق کے بعد کریں، چاہے سب سے پہلے کر لیں بعد میں رمی، اس میں کوئی ترتیب نہیں، لیکن وہ 3 کاموں میں ترتیب ہے۔ وہ جو ترتیب ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے لفظ پاس یاد رکھ لیں، PASS۔ پہلے پی سے مراد پیبل اسٹون، کنکریاں مارنا، اے اور ایس اس سے مراد اینیمل سلوٹرنگ، اور سیکنڈ ایس سے مراد شیونگ، بال کا کٹانا۔ یہ پاس یاد رکھیں، اس ترتیب سے کام کرنا ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی دم کی قربانی کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے جو قربانی کا ذکر تھا وہ قربانی دم تمتع، دم شکر، دم قران، سالانہ قربانی، مالداری کی قربانی، یہ دم جو ہے یہ الگ ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ قربانی دم تمتع، دم قران، مالداری کی قربانی، اس میں سے آدمی خود بھی کھا سکتا ہے، مالداروں کو کھلا سکتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ ایک حصہ غربا کے لیے رکھے۔ لیکن دم جبر جو ہے، کسی غلطی کے کرنے پر جو دم دیا جاتا ہے اس کے مستحق صرف فقراء و مساکین ہیں، وہ آدمی خود نہیں کھائے گا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہیں حرم میں ذبح کیا جائے، مکہ میں یا منی میں، مدینہ میں بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چاہے لیٹ ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت، جب آج سفر میں ہے حج کے اسی وقت کریں، بہتر ہے کہ آپ اسی وقت ادا کریں، لیکن اگر نہیں ادا کیا تو ابھی آپ کے ذمہ دم واجب ہے، چاہے یہاں آنے کے بعد کسی کے ذریعے بھیج دیں قربانی کے جانور، یا پیسے بھیج دیں اور وہ آپ کی طرف سے وہاں قربانی کر لیں۔ اس دم کی مثال ایسی ہے جیسے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ نماز کے اندر کوئی غلطی ہونے پر 2 سجدے ایکسٹرا کیے جاتے ہیں، تو وہ جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح چونکہ حج مالی عبادت ہے، جسمانی بھی ہے اس میں، لیکن مال کو اس میں دخل ہے، اس لیے حج میں غلطی کرنے پر ایسی عبادت رکھی گئی جو مالی عبادت ہے، جانور خریدو، ذبح کرو۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ کون سی غلطی پر قربانی واجب ہوتی ہے دم کی، کون سی قربانی واجب ہوتی ہے۔ بعض ایسی شکلیں بھی ہیں، یعنی کچھ سیناریو ایسے بن جاتے ہیں جس میں بڑی قربانی واجب ہے، اس میں بکرے کی قربانی سے بھی کام نہیں چلے گا، اونٹ یا گائے قربانی کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ حج پر جانے والوں کو چاہیے کہ پہلے حج کے مسائل سیکھ لیں، اس لیے کہ غلطی ہو جائے اور آپ نے دم بھی ادا نہیں کیا تو اس کی مثال ایسی ہے، سجدہ سہو واجب ہوا تھا، آپ نے سجدہ بھی ادا نہیں کیا، تو آپ کے حج میں کچھ نقص رہ گیا، کچھ کوتاہی باقی رہ گئی۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں چلو ابھی تو پہلا حج ہے، کر لیتے ہیں، جیسا کریں گے دیکھ لیتے ہیں سب، بعد میں جب جائیں گے جب بالکل پرفیکٹ حج کریں گے۔ یاد رکھیے جو آپ کا پہلا حج ہے وہ آپ کے فرض کو ادا کر رہا ہے، بعد میں تو آپ جو کر رہے ہیں وہ نفل حج ہے۔ تو یہ کیسے کر رہے ہیں آپ کہ اپنے فرض میں کوتاہی اور کمی کو، بھول کو، غلطی کو آپ آگے یہ کر رہے ہیں، اور نفل حج کو آپ پرفیکٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ فرض حج کو آپ پرفیکٹ ادا کریں، سیکھ کر جائیں، چاہے اس کے لیے وقت دینا پڑے، اب اتنا سب مال خرچ کر رہے ہیں
سفر کریں گے آپ، مشقتیں اٹھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، تو کیوں نہ آپ پہلے سے حج کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ اب یہ کون سا دم کس غلطی پر واجب ہوتا ہے، یہ تفصیل ہیں، جانے والے خود سیکھ لیں، یا جو لوگ جا کر آئے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ اس غلطی پر کون سا دم واجب ہوتا ہے، چھوٹا جانور یا بڑا جانور۔ ثم لیقضوا تفثہم، یہ جو کہا گیا اپنے میل کچیل کو دور کرو۔ حاجی حالت احرام میں ہے، نہ ناخن کاٹ رہا ہے، نہ بال کاٹ رہا ہے، اور غسل بھی نہیں کر رہا ہے، خوشبو بھی نہیں لگا رہا ہے۔ اگرچہ غسل کی اجازت ہے لیکن جیسا ہم نہاتے ہیں اہتمام سے خوشبو صابن لگا کر، ویسا تو نہیں کر سکتے۔ تو اب جب اس کو اجازت دی جا رہی ہے تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا میل کچیل دور کر لو، یعنی بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کسی نے قران حج اور عمرہ ایک ساتھ اس طرح کیا ہو کہ حج اور عمرے کے درمیان 10-12 دن کا اس نے احرام باندھے رکھا ہے، تو اس کے لیے تو اب بہت ضروری ہے کہ اپنے میل کچیل کو دور کرے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یہ تمام احکام جو دیے جا رہے ہیں، حج کے احکام، قربانی کے احکام، طواف کے احکام۔ اس طواف کے احکام پر بات یاد آئی، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 50 طواف کر لیے، حق تعالی شانہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، یا ویسے بھی جو عمرے کے لیے بھی جائیں، اس موقع پر بھی آپ یہ 50 طواف کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی سفر میں 50 کر لیں، اگر پہلے سفر میں 25 کیے، دوسرے سفر میں 25 کیے، تب بھی 50 ہو گئے۔ یعنی اپنی زندگی میں جس نے 50 طواف کر لیے، حق تعالی شانہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ اللہ کی حرمات ہیں، یہ قربانی کے جانور، یہ طواف، یہ بیت اللہ، یہ سب اللہ کی حرمتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تم پر جانور حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جس کے بارے میں احکام آ چکے ہیں، یعنی جو حرام جانور ہیں وہ بتا دیے گئے، جو حلال جانور ہیں وہ بتا دیے گئے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، شرک کرنے سے بچو۔ خانہ کعبہ یہ توحید کا سمبل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر توحید سے ایک تعلق ہے، اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معمار کعبہ کا مقام دیا۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم شرک سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آپ نے پوچھا تم کو پتہ ہے ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود لینا، اور پھر آپ نے فرمایا شہادت الزور، یتیم کا مال کھانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ بیٹھ گئے، 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، بڑی تاکید کر کے آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں گواہی کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، گواہی دینے کے لیے،
ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے یا والدین کے خلاف ہو، پھر بھی گواہی دو۔ ولا تکتموا الشہادہ، دوسری آیت ہے، گواہی کو مت چھپاؤ۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ حکم دیا واستشہدوا شہیدین من رجالکم، تم میں سے 2 مرد گواہی دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ حکم دیا ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، شہداء جو ہیں گواہ وہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے۔ غرض ہے کہ تاکید کی جا رہی ہے گواہی دینے کی۔ لیکن گواہی کون سی ہو؟ سچی گواہی۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کی گواہی پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے بڑے مال کا فیصلہ ہو، کسی کی جائیداد کا فیصلہ ہو، کسی کی عزتوں کا فیصلہ ہو جائے، تو گواہی تیری ہے، تیری گواہی پر اس کی عزت چلی گئی، تیری گواہی پر اس کا مال چلا گیا، اس لیے صحیح گواہی دی جائے۔ جھوٹی گواہی دینے کو اکبر الکبائر بھی کہا گیا، گناہوں میں، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، سیدھے اللہ کے لیے سیدھے راستے پر قائم رہو۔ حنیف کی جمع حنفاء، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کأنما خر من السماء، وہ گویا آسمان سے گرا، فتخطفہ الطیر، اس کو پرندے نے اچک لیا، او تہوی بہ الریح، یا اس کو ہوا نے اڑا دیا، پھینک دیا، فی مکان سحیق، دور دراز مکان، یعنی نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، جو شرک میں مبتلا ہو گیا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ یاد رکھنا، یہ اللہ کی شعائر ہیں، یادگار ہیں، نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ، حجر اسود، حتیم، صفا مروہ، یہ سب چیزیں اللہ کی شعائر ہیں۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرے گا، قربانی بھی اس میں ہے۔ یہ تقوی قلوب سے، دل کا تقوی ہے جو اس اللہ کی ان نشانیوں کی اور ان شعائر کی عظمت کرے گا، یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں ایک مقررہ مدت تک۔ قربانیوں میں نفع ہے۔ بہت سے لوگ قربانی کا آج انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جانوروں کو ضائع کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ حاجیوں کی مہمان نوازی کے لیے قربانی کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ قربانی کا حکم قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور ایک نہیں 100 جانور آپ نے ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی حضرت علی نے کیے، اور صحابہ کرام نے جانور ذبح کیے ہیں۔ تو اگر مہمان نوازی ہوتی تو اتنے سب جانوروں کی ذبح کی ضرورت نہیں تھی، اور ہر سال وہ بھی مدینہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نے ذبح کیے، اور صحابہ کرام کو حکم دیا اور فرمایا جس نے قربانی کی وسعت ہونے کے باوجود، جو افورڈ کر سکتا تھا، جس پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضح فلا يحضرن مصلانا۔ اور فضیلت کیا فرمائی؟ فرمایا جس جانور کو قربانی جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے برابر ایک نیکی ملے گی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا بھی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔
تو یہ نماز اور قربانی دو کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ دو ہی عبادتیں اس وقت رائج تھیں، اور ویسے بھی عبادت کے یہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم اللہ کے آگے سر کو جھکائیں یا اللہ کے لیے قربانی کریں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔